بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا نیکسٹ لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ لیکچر بہت ہی اہم ہے اور سابقہ امتحان 43rd ایگزام 2025 میں یہ آ چکا ہے۔ یعنی کہ سوال کیسے آیا، ادویات دینے کی کیا شرائط ہیں، یعنی کہ ڈسپینسنگ کی کیا شرائط ہیں۔ وہ عین ممکن ہے کہ وہ ڈسپینسنگ لکھ دے، عین ممکن نہ لکھے، وہ لکھے ادویات دینے کی شرائط کیا ہیں، ایسا بھی کہہ سکتا ہے۔ وہ کہہ دے ڈسپینسنگ کی کیا شرائط ہیں، ایسا بھی کہہ سکتا ہے کہ ادویات دینے کی کیا شرائط ہیں، یہ کس طرح کی جاتی ہے 43rd ایگزام۔ یعنی کہ اس میں اب نا دو سوال اس نے پوچھ لی، دو سوال ایٹ اے ٹائم، دو سوال پوچھ لی۔ ایک اس نے پوچھا بھی اس کی شرائط کیا ہیں، اور دوسرا پوچھا کہ یہ کس طرح کی جاتی ہے، یعنی کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے ڈسپینسنگ کا۔ دو سوال پوچھے ہیں، ایک ہم پڑھیں گے ادویات ڈسپینس کرنے کی شرائط، اور دوسرا پڑھیں گے ادویات ڈسپینس کرنے کا طریقہ کار، یعنی کہ ڈسپینسنگ پروسیجر۔ یہ دو سوال ایک ہی لیکچر میں آج ہم کور کریں گے، کیونکہ ایک ہی سوال میں یہ دونوں چیزیں پوچھی گئی ہیں۔ تو لیکچر شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھیں محبت کے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ ادویات دینے کا مطلب ہے مریض کو اس کے نسخے کے مطابق دوا دینا۔ ڈسپینسنگ کا مطلب کیا ہے، دیکھیں فارمیسی ہے یا میڈیکل سٹور ہے، مریض وہاں پہ آتا ہے، وہ دیتا ہے کوئی نسخہ، کہے گا یار یہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے یہ دوائی لکھ کے دی ہے، یہ دوائی تو نکال کے بنا دیں، یہ دوائی دے دیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نسخے کے مطابق، ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے۔ نسخے کے بغیر کسی مریض کو کوئی دوائی نہیں دینی، آپ اللیگل کام کریں گے۔ آپ نسخے کے بغیر اگر کام کریں گے تو اللیگل ہوگا۔ نسخے کے بغیر کسی بھی پیشنٹ کو کوئی دوائی نہیں دینی، پہلی بات۔ ادویات دینے کا مطلب ہے کہ مریض کو اس کے نسخے کے مطابق دوا دینا اور اس کے ساتھ اسے دوا کے صحیح استعمال کے بارے میں رہنمائی فراہم کرنا۔ یہ عمل کون کر سکتا ہے؟ ایک ماہر شخص کر سکتا ہے، اسپیشلسٹ کر سکتا ہے۔ خاص طور پہ فارمیسی کے اندر فارماسسٹ کر سکے گا، وہ یہ کر سکتا ہے، یا پھر فارمیسی اسسٹنٹ، کہ فارمیسی اسسٹنٹ جس نے کورس کیا ہوا ہے، جس نے بی کیٹیگری پاس کی ہوئی ہے، فارمیسی اسسٹنٹ یہ کام کر سکتا ہے، یا فارمیسی ٹیکنیشین بھی یہ کام کر سکتا ہے، یا ڈسپینسر بھی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کچھ اہم شرائط و ضوابط اور طریقہ کار ہے، شرائط و ضوابط اور طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے لائسنس یافتہ فرد یا ادارہ، یہی بات جو ابھی میں کہہ رہا تھا کہ فارمیسی چلانے کے لیے ایک کوالیفائڈ فارماسسٹ ہونا چاہیے، اے کیٹیگری ہولڈر، اور فارمیسی میڈیکل سٹور چلانے کے لیے ایک بی کیٹیگری ہولڈر یعنی کہ فارمیسی اسسٹنٹ کوالیفائڈ ہونا چاہیے۔ وہ کوالیفائڈ پرسن کا ہونا لازمی ہے، لائسنس یافتہ فرد یا ادارہ۔ دوا صرف کسی مستند فارماسسٹ یا ڈسپینسر یا فارمیسی اسسٹنٹ کے تحت دی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، مستند نسخہ، جو میں نے شروع میں بتا دیا کہ مریض آئے گا ایک نسخہ لے کے آئے گا، ڈاکٹر کا لکھا ہوا MBBS کا یا FCPS کا یا کسی اسپیشلسٹ کا نسخہ لکھا ہوا لائے گا، آپ کو دے گا، تو پھر آپ اس نسخے کے مطابق اس کی دوائی دیں گے۔ تو مستند نسخہ ہونا چاہیے، ویلڈ پریسکرپشن ہونی چاہیے۔ دوا صرف اس وقت دی جاتی ہے جب مریض کے پاس کسی مستند ڈاکٹر کا نسخہ ہو، یعنی کہ پریسکرپشن اونلی میڈیسن، کسی خاص ڈاکٹر کا نسخہ ہو تبھی آپ دوائی دیں گے۔ پھر ہے دواؤں کی شناخت اور تصدیق۔ یہ کیا چکر ہے بھی تصدیق کی، یہ شناخت کی؟ آپ نے اکثر ڈاکٹروں کے نسخے لکھے ہوں گے، ایسے لائنیں سے چھوڑی ہوتی ہیں، اور میڈیکل سٹور والے دیکھ رہے ہوتے ہیں بھی یار یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ اکثر بلکہ واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، تو گروپوں میں وہ نسخہ سینڈ کیا جاتا ہے بھی یار دیکھ کے بتائیں کہ اس نسخے میں ڈاکٹر نے کیا لکھا ہوا ہے، بتا دیں، تاکہ ہم ویریفائی ہو جائے، تصدیق ہو جائے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، پھر ہم اس کے مطابق اس کو دوائی دیں۔ ادروائز ڈاکٹروں نے ایسے کیڑے چھوڑے ہوتے ہیں یوں کر کے کہ پڑھا ہی نہیں جاتا بھی کیا لکھا ہوا ہے، کون سی دوائی ہے۔ آج کل ایک نیا ٹرینڈ آ گیا، وہ ڈاکٹر اس کو لکھتے ہی نہیں کہ یہ ٹیبلٹ ہے یا کیپسول ہے یا سیرپ ہے، لکھتے ہی نہیں، وہ ڈائریکٹ لکھ دیا پیناڈول۔ اب کسی کو کیا پتا، کسی کی جانے بلا کہ وہ ٹیبلٹ ہے یا کیپسول ہے۔ وہ پھر میڈیکل سٹور والے، فارمیسی والے پوچھتے ہیں بھائی کس کو دینی ہے، بڑے کو دینی ہے، بچے کو دینی ہے؟ بڑے کو دینی ہے تو وہ پیناڈول کا جو ہے وہ ٹیبلٹ دے دیں گے، چھوٹے کو دینی ہے تو پیناڈول کا سیرپ دے دیں گے۔ وہ بعد میں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مطلب کہنے کا ہے کہ دواؤں کی شناخت بھی کرنی ہے اور تصدیق کرنی ہے کہ نسخے میں لکھے گئی دوا، خوراک، اس نے خوراک کتنی لکھی ہے، صبح شام، صبح دوپہر شام، صبح کھانے سے پہلے کھانی ہے یا کھانے کے بعد کھانی ہے، اس نے ڈاکٹر نے کیا لکھا ہوا ہے نسخے کے اندر، وہ اس کو جاننا ہے، چیک کرنا ہے۔
اس کی خوراک، طریقہ استعمال اور مقدار کو اچھی طرح سمجھنا اور تصدیق کرنا، ویریفائی کر لینا، چیک کر لینا کہیں غلطی کا چانس نہ ہو۔ اس کے بعد ہے میعاد، کہ جو نسخے میں ادویات لکھی ہوئی ہیں اور آپ نے میڈیکل سٹور سے اٹھا کے دینی ہے، فارمیسی سے لے کے دینی ہے، وہ ادویات ایکسپائر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ میڈیکل سٹور اور فارمیسی میں پڑی ہوئی جتنی بھی ادویات ہیں کوئی ادویات ایکسپائر نہ ہوں، ایکسپائری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نیئر ایکسپائری بھی نہ ہوں، یعنی کہ جن کی ایکسپائری صرف 1 مہینے کی رہتی ہے، تو وہ مختلف کمپنیوں کے اصول ہوتے ہیں کہ 1 مہینے سے پہلے ادویات واپس کر دی جائیں ایکسپائر ہونے والی، کچھ کہتے ہیں جی 3 ماہ سے پہلے واپس کر دی جائیں، تو مختلف کمپنیوں کے اصول ہوتے ہیں اور ان کے مطابق ان کی دوا کو 3 ماہ پہلے کمپنی کو واپس کیا جاتا ہے۔ لیکن میڈیکل سٹور پہ ایکسپائری ادویات موجود نہیں ہونی چاہیے، دی جانے والی دوا کی میعاد ختم نہ ہوئی ہو، ایکسپائر نہ ہو۔ اس کے بعد مریض کی شناخت اور معلومات، اس کا کیا مطلب ہے؟ مریض تو ہمارے پاس آ گیا ہے، اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مریض نہیں آتا، مریض کا کوئی اٹینڈنٹ آ جاتا ہے، اس کا والد آ گیا، والدہ آ گئی، بہن بھائی آ گیا، تو کہتا ہے مریض کی شناخت کریں، مریض کا نام، اس کی عمر کو کلیریفائی کریں کہ مریض جس کا نسخہ لکھا ہوا ہے اس کی عمر کتنی ہے، تاکہ اس کی عمر کے مطابق اس کی خوراک سیٹ کی جائے گی۔ جنس بھی دیکھیں، بعض دفعہ فیمیل کے لیے خوراک اور ہوتی ہے، میل کے لیے خوراک اور ہوتی ہے، تو ان میں فرق ہوتا ہے، تو اس جنس کا بھی چیک کریں، اور اگر ممکن ہو تو وزن بھی کریں کہ وزن کتنا ہے، بچہ ہے، چھوٹا بڑا ہے، لڑکپن ہے، بلوغت ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، تو اس کا وزن کتنا ہے، اس وزن کے حساب سے ادویات دی جاتی ہیں۔ کچھ بہت لوگ بہت ہیلدی ہوتے ہیں، ان کو سنگل ڈوز خوراک کام نہیں کرتی، اور کچھ لوگ ماڑی جان سنگل پسلی ہوتے ہیں، ان کو جو ڈبل ڈوز دینے سے گریز کرنا چاہیے، سنگل ڈوز ہی دی جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کا اس کے وزن سے پتہ چلے گا تاکہ دوا کی خوراک درست ہو۔ اس کے بعد محفوظ اور سٹور کرنا، 2 باتیں ہیں، ایک دوائی جو آپ کے میڈیکل سٹور فارمیسی میں پڑی ہوئی ہے وہ آپ نے کیسے رکھنی ہے، محفوظ کیسے رکھنی ہے۔ کچھ آئٹمز باہر پڑے ہوتے ہیں، اور کچھ آئٹمز باہر کا مطلب میڈیکل سٹور میں فریج کے باہر، اور کچھ فریج کے اندر، ایسا نہیں کہ میڈیکل سٹور سے باہر اٹھا کے رکھ دیں گے سڑک پہ، نہیں، کچھ آئٹم فریج کے اندر ہوتے ہیں، کچھ آئٹم فریج کے باہر ہوتے ہیں، تو جو فریج والے آئٹم ہیں وہ فریج کے اندر رکھنے ہیں، باہر والے باہر رکھنے ہیں، اور پھر وہ ادویات جو اٹھا کے مریض کو دینی ہے تو اس کو بھی بتانا ہے کہ یہ فریج سے باہر والے آئٹم ہے، یہ باہر رکھیں گے، اور یہ فریج والا آئٹم ہے اس کو لے جا کر فریج کے اندر رکھیں گے، حتیٰ کہ فریج اگلے پیشنٹ کی فریج تک پہنچانے سے پہلے بھی اس کو کسی کولر میں برف ڈال کے اس کے اندر کوئی ویکسین ہو یا کوئی اس طرح کی چیز ہو جو فریج آئٹم ہو، تو وہ کولر کے اندر برف ڈال کے یا کسی شاپر کے اندر برف ڈال کے اس کے اندر وہ چیز ڈال کے دی جاتی ہے، تاکہ گھر جاتے جاتے اس کا ٹمپریچر چینج نہ ہو جائے اور فریج میں جا کے سنبھال کے رکھا جائے۔ تو بہرحال محفوظ کرنا، سٹور کرنا، دوا کو مناسب درجہ حرارت دینا ہے آپ نے، مناسب درجہ حرارت، نمی اور روشنی سے بچا کے رکھیں۔ روشنی یعنی کہ ڈائریکٹ سن لائٹ میں، روشنی میں باہر نہیں رکھنی، آپ نے اندر رکھنی ہے، کمرے میں رکھنی، کبرڈ میں رکھنی ہے، روشنی سے بچا کے رکھنی ہے۔ اچھا اس کے بعد ہے ریکارڈ رکھنا، یہ کہ مریض کو یہ سارے جو شرائط ہیں کہ شرائط میں شامل ہے کہ خاص طور پر ممنوع ادویات یا نارکوٹکس ادویات ہوتی ہیں، ممنوع ادویات ہوتی ہیں، پریگنینسی کی ادویات ہوتی ہیں، اس کو ختم ایبالش کرنے کی ادویات ہوتی ہیں، مطلب مختلف نارکوٹکس بھی ہیں، نشہ آور ادویات ہیں، تو ان کو خاص طور پہ ریکارڈ رکھنا چاہیے، خاص طور پر ممنوع یا کنٹرولڈ ادویات کے لیے ریکارڈ رکھنا ضروری ہے۔ یہ 7 شرائط ہیں، 7 شرائط میں سے 5 شرائط بھی لکھ دیں تو بہترین ہے، لیکن صحیح لکھی ہوئی غلط نہ ہو۔ آگے چلیں، ادویات ڈسپینس کرنے کا طریقہ، تقریباً یہ چیزیں ملتی جلتی ہیں، اس سے شرائط سے ملتی جلتی ہیں، لیکن اس میں شرائط ہوں گے کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہاں پہ ہونا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، ایکسپائری نہیں ہونی چاہیے، وہاں پہ یہ بات ہے۔ لیکن جو چیزیں ملتی جلتی ہیں یہاں پہ ہوگا کہ ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، پھر ایسا کریں گے، پھر میڈیسن بنائیں گے، پھر نام لکھیں گے، پھر لیبل لگائیں گے، لپیٹیں گے، باندھیں گے، مریض کے ہینڈ اوور کریں گے، ریکارڈ رکھیں گے، یہاں پہ وہ بات آئے گی، رکھیں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ طریقہ کار بتانا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر یعنی کہ کیا کہتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ کو، اسٹوڈنٹ کو اتنا بھی پتہ نہ ہو کہ اس میں کیا لکھنا ہے، کہ اس میں یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، شرائط ہیں، اس میں ہونا چاہیے والی بات لکھنی ہے، اور اس میں ہونا چاہیے والا لفظ نہیں آنا چاہیے، اس میں کیا ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، پھر یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے، پھر یہ ڈال دیں گے، پھر یہ کریں گے، پھر مریض کے ہینڈ اوور کریں گے، تو اس میں یہ والی ورڈنگ یوز کرنی ہے، یہ فرق ذہن میں رکھنا ہے، فرق غلط نہیں کرنا۔ اچھا طریقہ کار کہ نسخے کی جانچ پڑتال کرنی ہے، یعنی کہ نسخہ مکمل اور واضح ہو، بات وہی ہے، یعنی آئیڈینٹیفیکیشن، دواؤں کی شناخت،
समझना चाहिए, तस्दीक करना चाहिए। तो यहाँ पे भी नुस्खा मुकम्मल और वाज़े हो, आपसे पढ़ा जाए, वाज़े हो। सबसे पहले नुस्खा आएगा तो नुस्खे को वही काम करेंगे, नुस्खा मुकम्मल हो, वाज़े हो, दवा, खुराक और दौरानियाँ सही लिखा हो, भी सुबह देनी है, शाम देनी है, ताकि वो मरीज़ को फिर बताएंगे कि ये दवाई आपने सुबह लेनी है, ये दोपहर लेनी है, ये शाम लेनी है। उसका दौरानियाँ, मुमकिन दवाइयों के तामल, ड्रग इंट्रैक्शन चेक किए जाएँ कि कोई ऐसी दवा तो नहीं भी दवाई दूसरी दवाई के साथ इंट्रैक्शन कर रही हो, इनकम्पैटिबिलिटी शो कर रही हो, अदम तावीज़ शो कर रहा हो। तो अदम तवीज़ वाले नुस्खा नहीं देंगे। वो अद्वियात जिसके अंदर अदम तवीज़ ना हो, जिसके अंदर ड्रग इंट्रैक्शन ना हो, वो अद्वियात दी जाएंगी। तो ये चेक किए जाएंगे। अच्छा, दवाओं की तैयारी, कि हमें समझ आ गई कि दवा मुकम्मल है, वाज़ेह है, सही लिखी हुई, अब हम उसको तैयार करेंगे। यानी कि दवाई बोतल, पैकेट या ब्लिस्टर में मरीज़ के लिए तैयार की जाती है। पहले ये दौर में यही काम होता था। पहले सारी की सारी अद्वियात तैयार शुदा हालत में नहीं होती थी, कुछ अद्वियात तैयार करनी पड़ती थी। हत्ता कि आज की तारीख में कुछ होम्योपैथिक स्टोर हैं, उनमें सारी की सारी दवाएं हाथ से तैयार करके दे रहे होते हैं, एलोपैथिक मेडिकल स्टोरों में ये आजकल ये प्रैक्टिस कम हो गई है या ख़त्म हो गई है। एलोपैथिक फार्मेसीज़ में, होम्योपैथिक स्टोरों में अभी ये चल रही है क्या कि दवा बोतल, पैकेट या ब्लिस्टर में मरीज़ के लिए तैयार की जाती है। अगर दवा माया या पाउडर में है तो उसे नाप कर दिया जाता है, मेजरमेंट करके, पैमाइश करके दी जाती है, उसकी पुड़ियाँ बना के दी जाती हैं कि इतनी मिकदार सुबह, इतनी दोपहर, इतनी शाम। लेबल लगाना, जो दवाई मरीज़ को देनी है ना, उस पर लेबल लाजमी लगाना है कि ये दवाई दी जा रही है, ताकि उसमें किसी किस्म की गलती का चांस ना हो। कि दवा पर लेबल लगाया जाता है जिस पर दर्ज होता है मरीज़ का नाम, क्योंकि मरीज़ के लिए वो नुस्खा तैयार किया है, तरीक़ाकार है, डिस्पेंस कर रहे हैं, उसके लिए तैयार कर रहे हैं। तो जब उसके लिए तैयार करेंगे तो उसके ऊपर उसी मरीज़ का नाम लाजमी लिखेंगे। अहम चीज़ ये है। बाकी दवा का नाम, खुराक का नाम, इस्तेमाल, ये चीज़ें अद्वियात के ऊपर लिखी होती हैं। सिरप के ऊपर, सस्पेंशन के ऊपर अद्वियात होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, डब्बियाँ बॉक्स में बने होते हैं। बॉक्स के अंदर छोटा सा वो एक पेज, कागज़ का टुकड़ा भी डाला होता है, उसके अंदर हर चीज़ लिखी होती है। तो आपने मरीज़ का नाम ज़रूर लिखना है, मरीज़ का नाम, दवा का नाम, खुराक और इस्तेमाल का तरीका, तारीख़ लिखनी है, तारीख़ किस तारीख़ को आप दे रहे हैं, एक्सपायरी डेट तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो एक्सपायर हो। फार्मेसी या डिस्पेंसरी का नाम भी लिखेंगे। आजकल तो प्रिंटेड नुस्खा होता है, कंप्यूटर में टिक 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 करते हैं और उसमें फार्मेसी का नाम भी आ जाता है, या मेडिकल स्टोर है तो उसका नाम भी ऊपर ठहरा होता है कि ये मेडिकल स्टोर है, ये अद्वियात हैं, ये क्वांटिटी है और ये उनकी कीमत है, और ये डिस्काउंट करके इतनी कीमत है, तो ये फ़ाइनल डिस्काउंट जिस पे कर दें। तो वो सारा वो प्रिंटेड पेज आ जाता है, उसमें ये सारी चीज़ें फिर शामिल होती हैं, तारीख़ भी, और तारीख़ के साथ टाइम भी आ रहा होता है। मरीज़ का नाम भी आपने वहाँ पे टिक 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 मरीज़ का नाम भी शामिल करना है। दवा का नाम डेफिनेटली क्लिक करेंगे तो वही दवाई आएगी, और उसी का नाम आएगा, उसी की कीमत आएगी, उसी की क्वांटिटी आएगी। दवा का नाम, खुराक और इस्तेमाल का तरीका भी आपने बताना है। अच्छा, मरीज़ को हदायत देना, क्योंकि हम डिस्पेंस कर रहे हैं, मरीज़ के लिए दवाई तैयार कर रहे हैं, तो उसको हदायत देंगे भी दवा कैसे लेनी है, सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, या दोपहर को, या खाने से पहले लेनी है या खाने के बाद। कुछ अद्वियात निहार मुँह लेनी होती हैं, कुछ खाना खाने के बाद लेनी होती हैं, कुछ शाम को लेनी होती हैं, कुछ सुबह उठने के बाद लेनी होती है, कुछ रात सोने से पहले लेनी होती हैं। तो मरीज़ को बताना है कि दवा कैसे लेनी है और कब लेनी है, और खाने के साथ लेनी है या खाने के बगैर लेनी है। मुमकिन मुज़र असरात, अगर कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हों या ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट वाली अद्वियात हों, तो उसको बता देना है कि इसके ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसलिए आप ध्यान कीजिएगा। दवा ख़त्म करने तक लेना है, यानी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पहले 1 या 2 खुराकों से मरीज़ को अफाका हो जाता है, और फिर कुछ अद्वियात होती हैं वो अफाका होने तक देनी होती हैं, और कुछ अद्वियात का कोर्स पूरा करना होता है। एंटीबायोटिक्स है ना, जिसने बैक्टीरिया को ख़त्म करना है, तो उनके लिए वो एक मुकम्मल खुराक, मुकम्मल कोर्स लाजमी लेना होता है। 5 दिन का कोर्स होता है एंटीबायोटिक्स का, वो 5 दिन लाजमी पूरे करने होते हैं, या डॉक्टर की बेहतरीन रिकमेंडेशन होती है 5 दिन नुस्खा पूरा करें, या 7 दिन पूरा करें, या 10 दिन पूरा करें। वो डॉक्टर रिकमेंड करता है वो उसी एंटीबायोटिक की बुनियाद पर। तो वो बताना है मरीज़ को कि ये दवा 7 दिन मुकम्मल लेनी है, और ये दवा अगर दर्द हो रहा है, आराम आ जाए तो फिर ये दवा नहीं लेनी, दर्द हो तो ले लेनी है, दर्द ना हो तो ये नहीं लेनी। ये उसे समझा देना है कि दवा ख़त्म करने तक लेना है या नहीं, और दवा स्टोर करने का तरीका बता देना है कि ये दवा घर में आम, यानी कि रोशनी से बचा के अंदर रखनी है, ये फ्रिज के बाहर रखनी है या फ्रिज के अंदर, ये उसे बताना है, समझाना है। रिकॉर्ड का अंदराज, वही बात है कि यहाँ पे भी रिकॉर्ड रखना शर्त भी है,
ریکارڈ رکھنا شرط بھی ہے، اور جب پروسیجر طریقہ کار کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ اس کا ریکارڈ آپ رکھیں، شرائط میں بھی درج ہے، بھی رکھنی چاہیے، اور اس کے طریقہ کار میں بھی ریکارڈ پھر رکھو۔ اگر رکھنا چاہیے، یہاں پہ کہ ریکارڈ رکھنا چاہیے شرائط میں، اگر رکھنا چاہیے تو اس کا مطلب ہے پھر ریکارڈ آپ بنائیں۔ جب ادویات کو ڈسپینس کر رہے ہیں پھر ریکارڈ بنائیں گے، اندراج کریں گے، مریض کا نام لکھیں گے، دی گئی دوا کا نام، تاریخ، نسخہ نمبر۔ آج کل وہی ہے نا، کمپیوٹر پہ جو نسخہ بن رہا ہوتا ہے تو اس میں 2 نسخے بنائے جاتے ہیں، ایک کمپیوٹر کے اندر بھی ریکارڈ ہوتا ہے، ایک اس کا پرنٹ نکال کے کسٹمر کو دے دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی دوائی کی قیمت ہے، یہ آپ کا بل ہے۔ تو ایک بل اپنے پاس بھی رکھتے ہیں، کمپیوٹر میں سیو رکھتے ہیں، اور بوقت ضرورت اس کو پرنٹ نکال کے رکھ لیتے ہیں، اس کا ایک ریکارڈ بھی بنایا جاتا ہے، اس کو رجسٹر میں بھی لگایا جاتا ہے، رجسٹر میں اس کا ریکارڈ بھی تیار کیا جاتا ہے۔ تو ریکارڈ اندراج لازمی کرنا ہے۔ اہم نکات کیا ہے کہ ان میں سے اگر غلطی ہوگی، طبی مسٹیک ہوگی، طبی غلطی نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ غلط دوا دینا طبی غلطی سمجھی جاتی ہے، غلط دوا دے دی، دینی کوئی اور تھی، آپ نے کوئی اور سمجھا، تصدیق نہیں کی، دوائیوں کی جانچ نہیں کی، تصدیق نہیں کی، جو کہ یہاں پہ شرائط میں تھا کہ اس کی تصدیق کرنی ہے، شناخت کرنی ہے، وہ آپ نے نہیں کی۔ جب آپ نے طریقہ نسخہ بنایا تو وہ تصدیق نہیں کی تو غلطی ہو سکتی ہے۔ جب غلطی ہوگی تو وہ غلطی طبی ایرر، میڈیکل ایرر سمجھی جاتی ہے، جس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، یعنی کہ انتہائی مریض کو کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ اچھا، ڈسپینسر یا فارماسسٹ کو مریضوں کے ساتھ اخلاقی پیشہ ورانہ سلوک کرنا چاہیے، اخلاقیات کے دائرے سے نہیں گرنا چاہیے، اور پیشہ ورانہ سلوک کرنا چاہیے۔ پیشہ ورانہ سلوک کریں گے، اخلاقیات کے دائرے کو وسیع کریں گے، اخلاقیات کا مظاہرہ کریں گے، تو کسٹمر دوبارہ بھی آئے گا، اور وہ آپ کا پکا کسٹمر ہوگا، وہ آپ سے ہی دوائی لے گا، آپ کے میڈیکل اسٹور سے، آپ کی فارمیسی سے۔ اگر اخلاقیات سے پیش نہیں آئیں گے، وہ دوسری دفعہ کہے گا یار اینو دفعہ اگر ایسے اسٹور تو میں دوبارہ دوائی نہیں لینی، کسی اور تو لے لاں۔ اس لیے اس کا بڑا خیال کرنا ہے، اخلاقیات کا، اخلاقی اقدار کا مظاہرہ کریں، اور پیشہ ورانہ سلوک کرنا ہے۔ مریض کی رازداری کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جو لوگ مریض کی رازداری کا خیال نہیں رکھتے، اور مریض کو پتہ چل جائے کہ یہ یار بندہ آگے کسی کو بتا رہا ہے، یہ فلاں آیا سی تو انہیں فلاں دوائی لی، وہ راز آگے یار وہ بندہ سوچ لے گا زندگی میں یار اس میڈیکل سٹور سے دوائی نہیں لینی۔ تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مریض کی رازداری اور کانفیڈینشیلٹی، کیا کانفیڈینشیلٹی کا خاص خیال رکھیں، مریض کی رازداری کا خاص خیال رکھیں۔ اور اینڈ میں یہ سارا کچھ ہو گیا تو اس کا اب دوائی تیار ہو گئی تو میڈیکل سٹور یا فارمیسی میں رکھے ہوتے ہیں شاپر، کیا رکھا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں نے سادہ شاپر رکھے ہوتے ہیں، کچھ نے اپنا پرنٹڈ شاپر رکھا ہوتا ہے، فلاں فارمیسی کا لکھا ہوا شاپر کے اوپر، لفافے کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے، چھوٹے لفافے بھی لکھے ہوتے ہیں، بڑے لفافے بھی نام پرنٹ کروایا ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے کہ اس شاپر میں ڈال کے دیں، حفاظت کے ساتھ دیں، یا پہلے دور میں ہوتا تھا کہ اس کو نسخے کو لپیٹیں اور پھر باندھ کے دیں، لپیٹنا اور باندھنا، ریپنگ اینڈ پیکنگ۔ نسخہ تیار کر کے جانچ پڑتال کر لی کہ نسخہ کے اندر جو ادویات لکھی تھی وہی میں نے بنائی ہیں، وہی تیار کی ہیں، وہی لیبل لگایا ہے، وہی مریض کو سمجھایا ہے، اسی کا ریکارڈ رکھا ہے، تو وہی جانچ پڑتال کرنے کے بعد احتیاط سے کسی موزوں کاغذ میں لپیٹنا چاہیے۔ پھر ہے امیزہ کی بوتل کو کارک لگا کر دھاگے سے باندھنی چاہیے۔ یعنی کہ آج کل تو ایسا نہیں ہوتا، ساری بوتل سیرپ سسپینشن بڑی ہائی اچھی کوالٹی میں پیکنگ کر کے پیچھے سے آتے ہیں، چھوٹی بوتل کی پیکنگ بھی آتی ہے، بڑی کی بھی، اس سے بڑی کی بھی، 60 ml کی بوتل بھی آتی ہے، 120 ml کی بھی آتی ہے، جو مریض کو دینی ہو تو بنی بنائی جاتی ہیں۔ لیکن اگر مثال اس طرح کا نہ ہو، امیزہ بنائیں تو اس کی بوتل کو کارک لگا کر دھاگے سے باندھنی چاہیے۔ نسخہ کے تمام اشیاء کو ایک جگہ سے کسی موزوں جگہ چھپے ہوئے لفافے میں باندھ دینا چاہیے، یا موضوع چھپے ہوئے لفافے ہوتے ہیں، موضوع چھپے ہوئے شاپر ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ڈال کے مکس کر کے بند کر کے پھر مریض کے حوالے کر دینی چاہیے۔ فارمیسی اسسٹنٹ کے تمام طلباء نوٹ کر لیں گے، یہ 43rd ایگزام میں آ چکا ہے، یہ سوال بڑا اہم ہے، دوبارہ بھی آ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فارمیسی اسسٹنٹ کے وہ تمام طلباء جو فارمیسی اسسٹنٹ کورس کی مکمل تیاری کرنا چاہتے ہوں، پہلی ہی ٹرائی میں یقینی اور شاندار کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہوں، وہ حامد فارمیسی کوچنگ سے ادارے سے رابطہ کریں، اور دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں گے، ڈسکرپشن میں دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں اور اپنی کامیابی کو یقینی بنائیں۔ جزاک اللہ۔